یہ چھت میں آپ کو دو سوراخ نظر آ رہے ہوں گے، یہ نشاندہی کرتے ہیں اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ادا کیا۔ صحابی رسول حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ ان کا گھر تھا۔ سعد بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ پر اس کو پیر خاتم بھی بولا جاتا ہے، پیر عریس۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسجد قباء کی جو تاریخ ہے وہ مختصر طور پہ مکہ سے مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا جو جمعہ پڑھایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مسجد نبوی سے پیدل مسجد قباء جائیں گے جو تقریباً 3.2 کلومیٹر اور باقاعدہ ٹریک بنا ہوا ہے، تو اس کا ویلاگ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسجد نبوی کا 310 نمبر گیٹ سے ہم نے ایگزٹ لینا ہے اور بالکل میرے سامنے اس وقت مسجد غمامہ ہے۔ یہاں سے ہم نے ٹریک پہ چڑھنے کے لیے گیٹ نمبر 310 سے لیفٹ ہو جانا ہے۔ یہ ٹریک مسجد قباء کو جائے گا اور آج ہم آپ کو وہ مقام بھی دکھائیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سوار ہو کے، اور جو حدیث میں ذکر آتا ہے وہ ہفتے والے دن آپ اس مسجد میں تشریف لاتے، اور اتفاق کی بات ہے کہ آج ہفتے کا ہی دن ہے۔ یہ گاڑی بھی اسی ٹریک پہ چلتی ہے، یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے، لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں، 10 ریال ایچ پرسن۔ رستے میں شاپس بھی ہیں، مکہ کے بنسبت زیادہ سستی ہیں، جس طرح وہاں پہ 2 ریال 3 ریال کی شاپس ہیں، ادھر بھی ہیں اس طرح۔ مسجد جمعہ، مسجد قباء، مسجد عتبہ بن مالک۔ بڑا ہی پرسکون اور خوبصورت ٹریک یہ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ 1.7 کلومیٹر رہ گیا ہمارا مسجد قباء پہنچنے میں۔ راستے میں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ سب سے بہترین ٹائم مسجد قباء پیدل جانے کے لیے فجر کے فوراً بعد کا ہے، گرمیوں کے دنوں میں خاص طور پر۔ سردیوں میں تو آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں یہ بیسٹ سوٹی ٹائم ہے۔ تو سورج بھی نکل رہا ہوتا ہے تو گرمی اتنی شدت کی نہیں ہوتی۔ تقریباً ہر برانڈ کی شاپ اس روڈ پہ موجود ہے۔ 1.4 کلومیٹر لیفٹ فار مسجد قباء۔ کیا وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر کبس، یہ کبس خاص قسم کی روٹی ہوتی ہے، یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے اور کہوا دیا جا رہا ہے یہاں پر۔ 1.1 کلومیٹر لیفٹ فار مسجد قباء۔ تقریباً 1 کلومیٹر ہمارا باقی ہے۔ ہمیں تقریباً واک کرتے ہوئے 45 منٹس ہو چکے ہیں آلموسٹ، اور ہم نارمل سپیڈ پہ چل رہے ہیں۔ دیوار کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف کی چھتری کا ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ اب مسجد قباء نظر آنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ قباء کیسل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ترکوں کے دور کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو وائٹ کلر کی ایک ماسک نظر آ رہی ہوگی،
اس مسجد کو مسجد جمعہ بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا جو جمعہ پڑھایا تھا وہ اس مسجد میں پڑھایا تھا۔ یہ مسجد جمعہ کا قریب سے آپ ویو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 1 گھنٹے میں آرام سے چلتے ہوئے ہم مسجد قباء پہنچ چکے ہیں۔ سورج بھی اس وقت نکل چکا ہے۔ مسجد قباء کی جو تاریخ ہے مختصر طور پہ جو مجھے معلوم ہے، مکہ سے مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو قباء کے مقام پر یہاں پر آ کے آپ نے ایک صحابی کے گھر پہ اسٹے کیا تھا۔ اس جگہ کا پرانا نام قباء تھا، اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسجد قباء مدینہ شریف کی پہلی مسجد ہے۔ اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی، اور پہلا پتھر جو اس مسجد کا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ دوسرا پتھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیسرا پتھر اس مسجد کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ اور اس مسجد کی جو تعمیر سٹارٹ ہوئی تھی وہ 8 ربیع الاول 1 ہجری کو سٹارٹ ہوئی تھی، اور 11 ربیع الاول 1 ہجری کو مکمل کر لی گئی تھی۔ اور آج ہم آپ کو وہ مقام بھی دکھائیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سوار ہو کے، اور جو حدیث میں ذکر آتا ہے وہ ہفتے والے دن آپ اس مسجد میں تشریف لاتے، اور اتفاق کی بات ہے کہ آج ہفتے کا ہی دن ہے، اور ہم اسی نسبت سے بھی یہاں پر آئے ہیں کہ اس سنت کو بھی ہم پورا کر سکیں۔ یہاں پہ لیفٹ ہینڈ پہ مینس ٹوائلٹ ہے، ذرا کہ آپ اپنا وضو تازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد کا داخلی راستہ ہے، اس کے جنوب مغرب میں ساؤتھ ایسٹ میں اس سائڈ پہ یعنی کہ 3 زیارات ہیں، ان کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اب یہاں سے ہم نے رائٹ ہونا ہے۔ یہ ایکسٹینڈیڈ ایریا ہے مسجد قباء کا، اور جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا فرمائے تھے اب ہم اس ایریا کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں اس ایریا میں نماز پڑھیں یا ادھر نوافل ادا کریں جو بیسک مسجد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہ سامنے مسجد کا محراب آ گیا۔ اس مسجد کے جو 6 گنبد اوپر بنے ہوئے ہیں، پہلے 3 گنبد میں ہم جائیں گے۔ محراب کے سامنے جو گنبد ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو پہلی بنیادی مسجد تھی، مسجد قباء۔ یہ درمیان والا گنبد ہے، گنبد نمبر 2۔ اس میں آپ کو یہ 2 سوراخ نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ سامنے محراب ہے۔ اس جگہ پر نوافل ادا کریں۔
میں آپ کو دو سوراخ نظر آ رہے ہوں گے. یہ نشاندہی کرتے ہیں اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے. یہاں سے ہم نے ایگزٹ لیا انٹرنس گیٹ نمبر 1 سے, اور یہ تقریباً مغربی سائڈ بنتی ہے. اس سائڈ پہ چلتے ہیں. یہاں پر 3 زیارات آپ کو دکھاتے ہیں جو مسجد کے قبلے والی سائڈ ہے. یہاں پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت فرما رہے تھے تو رستے میں ایک صحابی کے گھر پہ رکے تھے اور قیام کیا تھا. جس گھر میں ٹھہرے تھے اب ہم اس جگہ کی آپ کو زیارت کرانے لگے ہیں. ہاؤس آف دا کمپینین کلثوم بن الحدم, یہ وہ مقام ہے صحابی رسول حضرت کلثوم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ ان کا گھر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایریا میں ٹھہرے تھے. اور یہاں پر اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عبیدہ بن جراح, سعد بن خوالہ اور نوبل پرسنالٹیز اس وقت کے یہاں پر وہ بھی اس گھر میں آ کے ٹھہرے تھے. اس کے علاوہ اس جگہ پر گھر ہوا کرتا تھا حضرت سعد بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا اس جگہ پر. اور یہاں پر بھی متعدد صحابہ کرام آ کے رہتے تھے, اور یہ لوکیٹڈ ہے ساؤتھ ویسٹ آف قبا ماسک. جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں بھی قیام فرمایا تھا جب آپ مدینہ پاک ہجرت فرما رہے تھے. تیسرا مقام یہاں پر پیر عریس کا ہے, اس کو پیر خاتم بھی بولا جاتا ہے. پیر عریس یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ٹرانسفر ہوئی, وہاں سے حضرت عمر فاروق کو ٹرانسفر ہوئی, اور ان سے حضرت فاروق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹرانسفر ہوئی. تو کسی وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گئی تھی اور وہ پھر نکالی نہیں جا سکتی. یہ ہماری دوستو آج کی ویڈیو تھی. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.